بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے اس وقت موجود ہوں مسجد نبوی شریف میں۔ آج 26 جون بروز پیر مورخہ 8 ذو الحجۃ الحرام ہے، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بالکل بھی رش نہیں ہے، کیونکہ ماشاء اللہ تمام حجاج کرام اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اور بلکہ 8 ذو الحجۃ الحرام سے وقوف منی بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشرہ ذو الحجہ کے متعلق احادیث میں فضیلت تو سن رکھی ہے کہ اللہ کو ان دنوں میں اپنی عبادت کیا جانا بے انتہا پسند ہے۔ انہی 10 دنوں میں سے ایک دن ہے جسے یوم العرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کی کیا فضیلت ہے؟ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ یوم عرفہ کے دن کیا اوراد و وظائف پڑھنے چاہیے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آئیے سماعت کیجئے اور ان پر عمل بھی کیجئے۔ یوں تو مکمل عشرہ ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، لیکن اس عشرے میں ایک دن ایسا ہے جو بہت زیادہ خاص ہے، اور اس عشرے کے دیگر دنوں کی نسبت ممتاز بھی ہے۔ اس کے فضیلت و اہمیت کے بارے میں الگ الگ سے احادیث وارد ہوئی ہیں، اور وہ ہے یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجۃ الحرام کا دن۔ حدیث پاک کے مطابق جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے، یوم العرفہ کے دن وہ بخش دیا جاتا ہے، اور پھر شیطان جب بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش ہوتے دیکھتا ہے تو وہ اپنی نظروں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحثت یعنی فخر فرماتا ہے۔ عرفے سے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ ذلیل و حقیر و غیظ یعنی سخت غصے میں بھپرا ہوا نہیں دیکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرمانا شیطان دیکھتا ہے۔ یوم عرفہ کے تو کیا کہنے ہیں۔ شب عرفہ کی رات وہ رات ہے جو شخص اس میں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عرفے کی رات میں یہ دعا 1000 مرتبہ پڑھے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا پائے گا۔ ہو سکے تو یہ دعا آپ بھی شب عرفہ پڑھ لیجئے۔ اگر 1000 مرتبہ نہ بھی پڑھ پائیں تو جتنی تعداد میں پڑھ سکیں ضرور پڑھیے۔ سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض موطئہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الجنۃ رحمتہ، سبحان الذی فی القبر قضاؤہ، سبحان الذی فی الہواء روحہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی وضع الارض، سبحان الذی لا ملجأ ولا منجا منہ الا الیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ اس وقت ان کی خدمت میں ایک یہودی حاضر تھا۔ اس نے کہا، یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت 2 عیدوں کے دن اتری، جمعہ اور عرفہ کے دن، یعنی ہمیں اس دن کو عید بنانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ پاک نے جس دن یہ آیت اتاری اس دن دوہری عیدیں تھیں، کہ جمعہ اور عرفہ یہ دونوں دن مسلمانوں کے عید کے ہیں، اور اس دن یہ دونوں جمع تھے کہ جمعے کا دن تھا اور 9 ذی الحجہ۔ اس روایت سے یوم عرفہ کی اور بھی خصوصیات پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس دن اللہ پاک نے اپنا دین مکمل فرمانے کا اعلان فرمایا، اور دوسرا یہ کہ یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور اس دن کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ وہ بھی اسی دن
ادا کیا جاتا ہے، تو پھر یہ دن عید کا دن کیوں نہ ہو کہ اس کے اتنے فضائل و برکات ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور انبیاء کی دعا عرفہ کے دن یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمیں چاہیے کہ اس دعا کی کثرت یوم عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ کریں۔ امام سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوت القلوب میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی یہ کلمات عرفہ کے دن 100 مرتبہ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھے، اللہ عز و جل اسے عرش سے ندا دیتا ہے کہ تو نے مجھے راضی کر دیا اور میرے ذمہ کرم پر تیری رضا ہے، مجھ سے جو چاہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ وہ کلمات کیا ہیں جو عرفہ کے دن 100 مرتبہ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھنے ہیں؟ وہ یہ ہیں: بسم اللہ ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کل نعمت من اللہ ما شاء اللہ الخیر کلہ بیدہ اللہ عز وجل ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ۔ یوم عرفہ کے دن روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، مگر حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے اسے عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرفہ کے دن 9 ذوالحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ جی، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا یوم عرفہ کی کیا فضیلت ہے اور یوم عرفہ کے دن کیا اوراد و وظائف پڑھنے چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس دن کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے جو اوراد و وظائف میں نے بتائے ہیں وہ مینشن کر دیے گئے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ والسلام علیکم۔